अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शकील बिन हनीफ का नाम आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो जान ले कि वो इस ज़माने का बहुत बड़ा फितना है। शकील बिन हनीफ का फितना आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा फितना बनकर ज़ाहिर हो रहा है, और ये फितना नया नहीं है बल्कि कई बरसों से चला आता हुआ ये फितना है शकील बिन हनीफ का। लेकिन करीब में ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, करीब में उसके लोगों को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। शकील बिन हनीफ वो आदमी है जो अपने आप को मेहदी कहता है और अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहता है, और उसने अपना ये मिशन जारी किया था दिल्ली में असल में ये रहने वाला बिहार का है। इसने दिल्ली में ये मिशन उसका जारी किया और वहाँ पर पढ़ने वाले कॉलेजेस में पढ़ने वाले नौजवानों को उसने टारगेट बनाया। वहाँ के लोगों को जब पता चला उसके इस फितने का तो वहाँ के लोगों ने उसको मार कर भगा दिया। अब ये भगोड़ा भागते भागते औरंगाबाद में आकर पहुंचा है। औरंगाबाद के करीब महाराष्ट्र में एक जगह उसने अपना ठिकाना बनाया है। तो उसको मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम मानने वाले लोग मुल्क भर में फैल रहे हैं और हमारे नौजवानों पर मेहनत कर रहे हैं, और हमारे नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनको मेंटालिटी इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो शकील बिन हनीफ को मेहदी माने, शकील बिन हनीफ को ईसा माने। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान इस फितने को समझें, इस फितने से अपने आप को बचाएं, अपने दोस्त और अहबाब को बचाएं। तो शकील बिन हनीफ अपने आप को मेहदी कहता है और अपने आप को ईसा कहता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो काम करने का तरीक़ा है वो बहुत ही खुफिया तरीक़ा है, बहुत ही राजदाराना तौर पर इसके लोग शकील बिन हनीफ के लोग काम करते हैं। पहले तो ये सिर्फ हम लोग समझ रहे थे कि उसके दिल्ली के इलाकों में है, लेकिन उसके मानने वालों की जो मेहनत चल रही है वो दिल्ली में भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, महाराष्ट्र को तो उसने अपना मरकज़ बनाया है। यहाँ तक कि हमारे कर्नाटक में भी उसके लोग पाए गए। अभी हुबली में जो लोग पाए गए वो शकील बिन हनीफ ही के लोग थे। इनके काम करने का तरीक़ा ये है, आप काम करने के तरीक़े को समझें इनके, कि लोग किसी इलाके में जाते हैं और वहाँ जाकर हमारे जो भूले भाले नौजवान हैं, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, उनसे ये राबता कायम करते हैं, दोस्ती कायम करते हैं, चाय पिला के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इनके रहने का जो ढंग होता है ना, वो बड़े दीनदाराना ढंग होता है। यानी उनका झुब्बा भी पहनते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, और बात बात पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह ये अल्फाज भी कहते हैं। जब नौजवान देखता है कि इनका हुलिया तो बड़ा दीनदाराना है, इनका ज़ाहिर तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो इन लोगों को बड़े दीनदार समझते हैं। जब थोड़ी दोस्ती बढ़ जाती है तो वो नौजवानों से आखिरत के बारे में बात करते हैं, क़यामत की निशानियों के बारे में बात करते हैं, और बात करते करते आखिर में वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब आएगी तो दज्जाल निकल कर आएगा। अब नौजवान हमारे कहते हैं कि हाँ, दज्जाल तो निकल कर आएगा, ये तो हुज़ूर अलैहि सल्लम का फरमान है। तो लोग कहते हैं कि अभी आप ख्वाब गफलत में पड़े हैं, दज्जाल तो आ चुका है, दज्जाल तो आ चुका है। अब हमारा नौजवान जो भूला भाला होता है वो कहते हैं कि दज्जाल कहाँ है? तो वो लोग कहते हैं कि अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है। वो लोग क्या कहते हैं ज़रा आप समझे, अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है। उसकी अलामत ये बताते हैं, उसका जो एविडेंस देते हैं वो ये देते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उसके पेशानी पर काफिर लिखा होगा। अब वो लोग एक वाइट पेपर पर अमेरिका और फ्रांस लिखते हैं। अगर आप उर्दू जानते हैं तो लिखें अमेरिका और फ्रांस, तो बीच में काफिर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। देखें, अमेरिका का जो का है वो का है, फ्रांस में जो फा और रा है, तो का फा और रा मिलेंगे तो काफिर बन जाएगा। तो लोग कहते हैं कि अमेरिका और फ्रांस को मिलाने से बीच में काफिर बनता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो निशानी बयान की थी कि दज्जाल के पेशानी पर काफिर होगा, ये वही काफिर है, और अमेरिका और फ्रांस दज्जाल हैं। अब वो लोग कहते हैं कि दज्जाल की एक आंख होगी जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताई थी। तो लोग हमारे नौजवानों से कहते हैं कि दज्जाल की आंख असल में सैटेलाइट है, और दज्जाल की सवारी के बारे में वो लोग कहते हैं कि जो फायर प्लेन है ये दज्जाल की सवारी है। तो इस तरह ब्रेन वॉश करते हैं, यानी मेंटालिटी तौर पर उनको मजबूर करते हैं कि वो इस बात पर यकीन कर ले कि दज्जाल आ चुका है। जब हमारे नौजवान उनकी इस बात पर यकीन कर लिए कि दज्जाल आ चुका है तो उनका एक मिशन कंप्लीट हो गया। आप जहन में रख लें, फर्स्ट मिशन उनका कंप्लीट हो गया। सेकंड उनका जो मिशन होता है
وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو یہ باور کراتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دجال تو آئے گا، لیکن آگے آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ دجال کے آنے کے بعد مہدی آئیں گے، دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی آ چکے ہیں۔ اب ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ کون ہے مہدی اور عیسیٰ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ آ چکے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں تیری نجات ہے۔ اگر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، ان کو مہدی و عیسیٰ نہیں مانے گا، تو تیری دنیا بھی خراب، تیری آخرت بھی خراب۔ جب یہ اگر سیدھا سادہ نوجوان ہے ہمارا، تو ان کے بہکاوے میں آتا ہے اور اس فتنے کا شکار بنتا ہے، پھر شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ مانتا ہے۔ تو اس لیے ذرا آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ لوگ جو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس یہ مل کر دجال ہیں، یعنی دو ملکوں کو وہ دجال بتاتے ہیں، اس بات کو آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ دو ملک دجال نہیں ہیں، بلکہ دجال تو ایک شخص ہے، دجال تو ایک آدمی ہے جو کہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اور دوسری بات، شکیل بن حنیف کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے۔ ذرا آپ سمجھیں، حالانکہ حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا، حدیث کی روشنی سے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یعنی وہ آسمان دنیا سے نیچے زمین پر اتریں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یعنی وہ ظاہر ہو جائیں گے وقت مقررہ پر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، لیکن یہ بیوقوف کذاب آدمی اپنے آپ کو مہدی بھی کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اس کے جھوٹے ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ چلو، حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں جو حدیث میں بیان کی، اگر ان کے ذریعے سے شکیل بن حنیف کا جائزہ لیں تو کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ سب سے دو دلیلیں مہدی علیہ السلام کے بارے میں، دو نشانیاں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ اس کو سمجھ لیں ذرا۔ لیکن اس نشانی کے اندر اگر شکیل بن حنیف کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شکیل بن حنیف کا نام نہ محمد ہے، نہ ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے۔ یہ تو اس کا نام تو شکیل ہے اور ان کے ابا کا نام حنیف ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یہ پہلی نشانی تھی جس سے شکیل بن حنیف کا دعویٰ جو مہدی ہونے کا ہے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری نشانی جو حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو وہ میری ہی نسل سے ہوں گے، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کا سلسلہ نسب یعنی جیسے محمد ہے، محمد بن عبداللہ، پھر عبداللہ کے بعد ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یعنی اس طرح جو نسب چلتا ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر ملے گا۔ اب ذرا اس جھوٹے شکیل بن حنیف کے نسب کو ہم دیکھیں تو نہ تو اس کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام سے ملتا ہے، نہ حضرت فاطمہ سے جا کر ٹچ ہوتا ہے۔ یہ تو ہندوستان کے ایک خاندان سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے۔ تو ان دونوں نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ شکیل بن حنیف جھوٹا ہے اور اس کے اندر حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اب یہ جو دوسرا دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کے لیے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ وہی عیسیٰ ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ آپ ذرا سمجھ لیں کہ قرب قیامت جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کوئی دوسرے انسان نہیں ہوں گے، وہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہوں گے، بلکہ وہی عیسیٰ ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، جو مریم کے بیٹے تھے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں
نازل ہوں گے، دنیا میں آئیں گے۔ اب شکیل بن حنیف کا اگر آپ جائزہ لیں، یہ تو بنی اسرائیل کا نبی بھی نہیں ہے، ان کا باپ بھی موجود ہے، حنیف ان کا باپ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث میں بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی، کوئی بھی علامت اس جھوٹے شکیل بن حنیف میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے ہم بھی بچیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی بچیں۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے اس فتنے کو پھیلانے والوں کے چند کلپس جو یوٹیوب پر وائرل ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ذرا آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں، یہ وہی لوگ ہیں جو شکیل بن حنیف کو مہدی مانتے ہیں، عیسیٰ مانتے ہیں، اور شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ذرا آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانی میں جس شخص کا ذکر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارے نزدیک آ چکے ہیں اور وہ وہی مہدی علیہ السلام ہیں، اور ان کا نام محمد شکیل بن حنیف صاحب ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ وہ مہاراشٹر میں رہتے ہیں۔ مہاراشٹر میں۔ آپ ملے ہیں ان سے؟ ہاں، اللہ کے سامنے ملے ہیں، جی تو آپ ان کے نمائندہ ہیں، نمائندہ۔ یعنی کہ انہوں نے کام کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ کہا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ شکیل بن حنیف جو مہاراشٹر میں رہتا ہے اس کو آپ عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں۔ اس کو حضرت مہدی مانتے ہیں؟ جی محمد شکیل بن حنیف صاحب ہاں، جو اس دنیا میں آ گئے، علیہ السلام کو علیہ السلام مانتے ہیں ان کو۔ کیا مانتے؟ شکیل بن حنیف ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو عیسائی مانتے ہیں، بالکل صحیح بات۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آپ سنو، کیا مانتے ہیں اس کو؟ شکیل بن حنیف کو ان کو اپنا امیر مانتے ہیں ان کو اور شکیل بن حنیف اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، مطلب اس کے میں پیچھے وہ بھی مانتا ہے۔ نبی ہے کیا؟ بالکل آخری پڑھو والا کلمہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ارے شکیل بن حنیف بولو کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، بولو اللہ کے شکیل بن حنیف کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، یہ بولو آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ میں کیا بتا رہا، اے بھائی، اگر وہ صحیح ہے، اے بھائی میں کیا بتا رہا، شکیل بن حنیف کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ ہمارے بولنے سے تھوڑی ہوتا۔ شکیل بن حنیف کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، بول بول، ارے اللہ کے تمہارا شادی کا شبیر ان کو بات کرے تو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی بات کرے نا۔ شکیل بن حنیف کو انہوں عیسیٰ مانتے ہیں، شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان رہے ہیں، انہوں کدھر بھی دکھے تو کہیں بھی دکھے تو ان کو رہنے دوں کو اپنے بستیاں میں۔ اب انہوں ہبلی میں فی الحال پکڑے گا، ذرا ادھر بازو آباد ادھر بازو ہبلی میں۔ ہمارا کوئی واسطہ نہیں اس واسطے سے، کیونکہ تم نے ایک ایسے دہریے کو اپنا پیروکار بنا لیا جس کی کوئی کسی معاملے میں وہ نہیں آ رہا، نہ وہ سید ہے، نہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا، نہ ہی وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اس کا تعلق ہے، جو ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک۔ تو آپ نے دیکھا ویڈیوز، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ان شکیل بن حنیف جیسے جھوٹے اور کذاب لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے متبعین پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔